دوسری بات جو سوال میں احمد صاحب آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ جنازہ ایک دعا ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، تو اسے صلاۃ جنازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، تو کیا مطلب ہے اس فکرے کا؟ جنازے کے لیے وضو شرط نہیں ہے؟ جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور روایات لائے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری نہیں، وہ فقہی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ فکرہ کچھ اور غمازی کر رہا ہے کہ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے، یہ فرق کیا ہوا؟ رہ گئی یہ بات کہ جنازہ دعا ہے تو پھر ہم اسے صلاۃ الجنازہ کیوں کہتے ہیں؟ عرف میں اسے نماز ہی کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا ہے، یہ شروع سے اصطلاح چلی آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دعا ہے، وہ اس پہ نماز کی جو شرائط ہیں اور بہت سی عائد نہیں ہوتی۔ مثلا نماز میں پہلی صف میں پہلی صف میں فرض نماز میں کھڑا ہونا سب سے افضل، جنازے کی نماز میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا سب سے افضل، اس لیے کہ عاجزی کا مقام ہے، اللہ کے لیے جھکنے کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے، تو جنازے کی آخری صف سب سے افضل ہے۔ اور عام نمازوں میں پہلی صف ہمارے حنفیہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اسی طرح عام نمازوں میں کندھے سے کندھا ملانا یہ ہے، جنازے میں یہ شرط نہیں ہے۔ جنازہ آپ دیکھتے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے، ہمارے نزدیک نماز وہ عبادت ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہے، جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں۔ یہ تین فرق ہیں، اور بھی بہت سے فرق فقہا نے بیان کیے ہیں، تو اس لیے ہمارے نزدیک اصلاً جنازہ دعا ہے اور وہ مانگی جائے گی، عام نماز نہیں ہے۔